السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ میرا اس چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بات کے ذریعے، کسی کہانی کے ذریعے، کسی طریقے سے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ میں جانتی ہوں یہ پیغام پہنچانا سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب عقل و شعور رکھتے ہیں، لیکن میں ایک اپنا فریضہ انجام دینا چاہتی ہوں کہ لوگوں تک اس بات کا احساس دلاؤں اپنے پیغام کے ذریعے کہ وہ اکثر جو کہہ دیتے ہیں اس سے کسی کو تکلیف ہو جایا کرتی ہے، وہ جو اکثر کر دیا کرتے ہیں کوئی بھی اپنا عمل، اس سے کسی کی زندگی تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی کوئی دنیا کے لیے مسکراتا ہے اور اپنے دل کو زخمی رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مسکرا رہا ہوں، مسکرائے جا رہا ہوں، کبھی خود کو یقین، کبھی دنیا لبھائے جا رہا ہوں۔ میرا تو ساتھی ہے فقط یہ اندھیرا، میں رو رو کے کبھی اپنے رب کو درد سنائے جا رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سے ایسے واقعات زندگی ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ آج جو میں ایک بات سنانے جا رہی ہوں، ایک کہانی، آنکھوں دیکھی کہانی سنانے جا رہی ہوں، وہ ہر گھر میں تقریباً موجود ہے۔ یہ ایک آس کہہ لیں، یہ امید کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ کہتے ہیں یہ زمانہ بدل گیا ہے، یہ نیا زمانہ، لیکن میں کہتی ہوں کہ آج بھی کچھ لوگوں میں دور جہالت چل رہا ہے۔ آج میں جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ بیٹی کے حوالے سے ہے۔ بیٹی کو آج کے زمانے میں بوجھ کوئی نہیں سمجھتا، جس کی 4 بیٹی ہیں وہ بھی انہیں بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ فخر سے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت سے نوازا، اتنا شعور آ چکا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو شاید علم کے زیادہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے، عقل و شعور کی کمی کی وجہ سے اپنی سوچ کو اسی طرح پسماندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ویسا ہی سوچتے ہیں کہ بیٹی واقعی بوجھ ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی کہ ہر کوئی ایسا سوچتا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو ایسا سوچتے ہیں اور جو بالکل ہی غلط ہے۔ بیٹی کسی کے لیے بھی بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہیں اور بیٹے تو نعمت ہیں، اور نعمتوں کا حساب ہوتا ہے، رحمتوں کا اللہ حساب نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتا ہے تو اس انسان کا بازو خود بن جاتا ہے، وہ جب اس کی پرورش کرتا ہے تو اس کی ذمہ صرف نیکیاں آتی ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، آج پہلے دن سے لے کے اس کی شادی تک ہم نے صرف اس کی پرورش کرنی ہے، یہ ہمارا بازو نہیں بنے گی، اور ہم نے جب اس کو رخصت کرنا ہے تو جہیز بھی دینا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث سکون کسی طرح نہیں بنے گی۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اب بیٹی کے لیے جتنا بھی تم کما رہے ہو، جتنا بھی تمہارے گھر میں رحمت ہے، وہ میرے رب کی نوازش ہے۔ رب نے نوازا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی نوازی ہے تو تمہیں دولت سے بھی نوازا، تمہیں رزق سے بھی نوازا ہے تاکہ تم پرورش اچھی کر سکو۔ ہاں، بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹا بازو بنتا ہے، احساس کرتے ہیں، بیٹیاں بھی احساس کرتی ہیں۔ برابری کا سلوک لازمی ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ کیا یہ مثال کم ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو اتنی محبت نہیں دیتے جتنے بیٹوں کو دیتے ہیں؟ میں ایک دکان پر گئی اور کچھ خرید و فروخت کر رہی تھی، اپنی باری کا انتظار کر رہی، تو اتنی دیر میں ہی ایک باپ اپنی 4 سالہ بیٹی اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ آیا۔ تو بیٹی نے دکان میں داخل ہوتے ہی چیزوں میں سے 2 چیزیں اٹھائیں اور کہا کہ پاپا مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ تو باپ نے بے رخی سے اسے منع کر دیا، جھڑک دیا کہ تم نے یہ چیزیں نہیں لینی ہے، تمہیں جو چیز میں دلاؤں گا تم نے وہ لینی ہے۔ اس نے ضد کی، اس نے اسے بہت غصے میں ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی اور اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اس کے گود میں موجود جو چھوٹا بچہ تھا، جو کہ 2 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کے چہرے پہ ایک تھپڑ رسید کیا، ہلکا سا، جیسے کہ بچے کر دیا کرتے ہیں۔ تو باپ نے اسے پیار کیا اور وہ گود سے اتر گیا۔ اسے جاتے ہی تو چیزیں اٹھائیں جو کہ اس کی بہن کی اٹھائی ہوئی چیزوں سے زیادہ مہنگی تھیں۔ تو باپ نے اسے ایک دفعہ منع کیا کہ بیٹا نو، آپ نے یہ چیزیں نہیں لینی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بابا، مجھے یہ، اپنی ہلکی سی زبان میں اشارہ کر کے کہ مجھے یہی چاہیے۔ تو اس نے اسے وہی چیزیں دلا دیں۔
منع نہیں کیا دوبارہ. تو بیٹی نے دوبارہ ضد کی کہ بابا مجھے یہ چاہیے. تو اس نے غصے سے اسے دیکھا کہ وہ وہیں خاموش ہو گئی اور وہ ڈر گئی, وہ سہم گئی. تو باپ نے اسے کاؤنٹر پہ موجود لڑکے سے کہا کہ یہ 2 چیزیں مجھے دے دو اپنے بیٹی کے لیے. تو وہ چیزوں کی قیمت بہت ہی کم تھی جو اس نے اپنی بیٹی کو دلائی. ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس کا دل نہیں تھا؟ پھر جب اسے وہ چیز دلا دی تو اس بچی نے وہ چیزیں خوشی خوشی لے لیں اور اپنے بھائی کو پیار کیا اور اس کو بہت محبت سے دیکھا. تو وہ اپنی جوتی جو کہ اس کے پاؤں سے اتر گئی تھی اسے سیدھا کرنے لگی. اتنے میں باپ آگے گزر گیا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بیٹی دکان میں رہ گئی ہے. تو اس کی بیٹی ایک دم پریشان ہوئی. اس نے اٹھا کے سر ادھر ادھر دیکھا اور پیچھے مڑے تو اس کا باپ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے چل رہا ہے. تو وہ بھاگ کر گئی اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا کہ میں بھی ساتھ ہوں. یہ چھوٹا سا واقعہ لیکن اس واقعے نے میرے دل کی گہرائیوں تک درد بھر دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ بھی ایک چھوٹی معصوم بچی جس کے نصیب سے تمہارے گھر میں رزق آیا. ہاں اولاد کے نصیب سے رزق آتا ہے, بیٹے ہو یا بیٹی ہو, اولاد کے نصیب سے گھر میں رزق آتا ہے. تو کیوں اتنی ناانصافی کیوں؟ آج تم وہ چھوٹی سی چیز پہ اسے کہہ رہے ہو کہ صبر کرو, کل وہ ذرا خواہش کرے گی تو اس پر بھی کہو گے کہ صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اولاد سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بیٹا نہ صحیح ہمیں رب بیٹی سے ہی نواز دے لیکن اولاد سے نواز دے. جب تمہارے پر رحمت اور نعمت دونوں ہے تو دونوں میں برابر کا سلوک کرو کہ اللہ تم سے خوش ہو. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ مہربان ہوتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں اندازے لگاتی ہوں, میں بالکل ججمنٹل نہیں ہوں, میں کسی کے بارے میں اندازہ نہیں لگاتی, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ کم از کم جو دکھ رہا ہے وہ تو درد زدہ تھا, خوف زدہ تھا. کیونکہ میں اس بیٹی کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہی تھی جب وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی, اور میں اس کا وہ سہما ہوا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی جب اس کے باپ کی غصے والی نگاہ نے اس کے چہرے پر خوف طاری کر دیا تھا اور وہ خاموش ہو گئی. اس نے فوراً وہ چیزیں رکھ دیں. کاش کہ کوئی ایسا نہ کرے, کاش کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہ رہے, کاش کہ باقی لوگ بھی یہ جان لیں کہ بیٹیاں رحمت ہی ہیں, کاش وہ یہ بھی جان لیں کہ بیٹیاں باعث سکون بھی ہیں. فخر ہونا چاہیے کہ ہاں میرے گھر بیٹی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نوازا ہے. بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی رحمت ہے. بیٹے کو بھی اس کا حق دو. بیٹیوں کی طرف اتنا جھکاؤ مت کرو کہ بیٹے کو اس کے حق سے محروم کر دو کہ ہمارے گھر تو بیٹیاں, ہم تو صرف بیٹیوں کی محبت کرتے ہیں, انہوں نے تو پرائے گھر کا ہو جانا ہے. بیٹوں کو بھی ان کا حق دو, بیٹیوں کو بھی ان کا حق دو, چاہے وہ پسند کی شادی کا ہو, چاہے وہ کسی تعلیم کی فرمائش ہو کہ ہم نے اتنا پڑھنا چاہتے ہیں, انہیں پڑھنے دو. اور کہتے ہیں کہ محبت بھی دو لیکن ایک نگاہ ایسی بھی رکھو کہ اولاد کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکے. جب گھر سے محبت کم ہو جایا کرتی ہے تو کبھی کبھی جو دوسرا انسان ہے جس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور وہ محبت لٹائے تو وہی اپنا لگنے لگتا ہے. آج کل بہت سے معاملات ایسے ہو رہے ہیں جن کو سن کر رونگٹے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. کچھ زیادہ ہی ایڈوانس ہمارا دور ہے, یہ نیا زمانہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جایا کرتا ہے. لیکن اس پر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کمنٹ میں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے بھی اس طرح کی ڈسکشن کروں, آگے اس کو بڑھاؤں, تو پلیز اپنی رائے دیجیے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.